میرا نام وکاس ہے۔ میری عمر اس وقت 38 سال ہے۔ یہ بات آج سے 20 سال پہلے کی ہے، جب میں میٹرک کر رہا تھا۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد میں آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ابو سے کہا، بابا جان، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو میرے ابو نے کہا، بکواس مت کرو، تمہیں ہر صورت میں ڈاکٹر بننا ہے، اور ایک تھپڑ لگا دیا۔ دراصل میرا دھیان پڑھائی کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ خیر، میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میرا ایک پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ وہاں مجھے ایک لڑکی بہت پسند آ گئی۔ میں آتے جاتے اسے گھورتا رہتا۔ کئی دفعہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے ساتھ اظہار محبت کر چکا تھا، لیکن وہ مجھے اگنور کر دیتی۔ ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ غصے سے بولی، بدتمیز، چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے اس کے غصے کا جواب بہت محبت سے دیا، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ اس نے میری شکایت پرنسپل سے لگا دی۔ پرنسپل نے میرے ابا کو کال کر دی۔ گھر جاتے ہی ابا نے اتنا مارا کہ جسم پر نشان پڑ گئے۔ میں نے اپنی امی سے کہا، میری شادی کروا دو، تو وہ بولی، پہلے کچھ بن جاؤ تو پھر تیری شادی بھی کروا دوں گی۔ اسی دوران میری دوستی ایک عورت سے ہو گئی، جو میرے ساتھ فون پر بات اور میسج چیٹ کرتی۔ میں نے کئی بار اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کیا تھا۔ میں اس سے بات کر کے روزانہ خود لذتی کرتا اور سو جاتا۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ اب میں بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا اور یہ سب چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن چھوڑنے کے کچھ دن بعد پھر سے وہی ویڈیوز دیکھتا، اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق بناتا اور کبھی خود لذتی کرتا۔ کچھ سالوں بعد ایک دن ایسا آیا کہ میں ڈاکٹر بن چکا تھا۔ اب میرے ابا جان میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تو مرد ہی نہیں رہا تھا، بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے شادی کی بات کو ٹالتا رہا۔ ایسے ہی میری عمر 35 سال ہو گئی۔ اب میرے ابا نے زبردستی میری شادی کر دی، کیونکہ میں تو بہت زیادہ غلط کام کر چکا تھا، کسی قابل ہی نہیں تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں قابل علاج نہیں ہوں۔ خیر، میری شادی کی پہلی رات آ گئی۔ میں تھکاوٹ کا بہانہ کر کے سو گیا۔ اگلی رات میں نے اسٹور سے گولیاں لیں اور کمرے میں جا کر انتظار کرنے لگا کہ میرے جذبات کب بھڑکیں گے۔ میری بیوی آئی، میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ وہ 25 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جنت تک سفر کرنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ میں سے ایک اچھا ہم سفر تلاش کرنا چاہتی تھی۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی، مجھے وہ ہر طرح سے فریب لگتی۔ مجھ پر اس کی محبت کچھ اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنے جذبات کبھی اپنے ہاتھوں سے، کبھی اپنی عمر سے بڑی عورتوں کے ساتھ، تو کبھی کسی کوٹھے پر ضائع کر چکا تھا۔ اب میرے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، اچھی آمدن تھی، لیکن بیوی کو دینے کے لیے پیار نہیں تھا، نہ ہی کوئی جذبات تھے۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تو میں اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ وہ مجھ سے اپنا حق مانگتی، محبت مانگتی، لیکن میں کیا کرتا؟ آج سے 15 سال پہلے میرے ماں باپ نے میرے جذبات کو دبوچ دیا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے اپنے جذبات کے ساتھ جینے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اب میں کہاں سے وہ جذبات لاؤں جو کہ میں سب ضائع کر چکا ہوں؟ بیوی کی محبت، اس کا مجھے آواز دینا، کھانے کا پوچھنا، ہر چیز مجھے فریب لگنے لگی تھی۔ میں ایک خڑوس انسان بن چکا تھا۔ بات بات پر اس کے ساتھ جھگڑا کر لیتا۔ وہ جتنا نبھانا چاہتی تھی، میں اتنا ہی اسے ذلیل کرتا۔ ایک رات میں سو رہا تھا، وہ کمرے میں آئی، میرے پاؤں پکڑ کر بولی، وکاس، مجھے بتاؤ، ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے جو میں آپ کو پسند نہیں آتی؟ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پاک دامن ہوں، وفادار ہوں۔ وکاس میری جان، بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ نے ایک بار بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ وہ رونے لگی، لیکن مجھے اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا۔ میں کیسے بتاتا کہ مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ میرا اگنور کرنا اسے اذیت دینے لگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے جھگڑے ہونے لگے۔ ایک دن میں نے اسے طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے۔
تم بے حس انسان ہو، کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی۔ میری بیوی، میری اماں سب دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بس کر دیں، آپ کو پتہ ہے میرے ان حالات کی وجہ صرف آپ ہو۔ جب مجھے ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے ڈاکٹر بننے اور مکان پکے کروانے پر لگا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کی وجہ سے کن کن گناہوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی گزرا ہوں۔ اب جب میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے جذبات سرد ہو چکے ہیں، تو میرے منع کرنے کے باوجود اس بیچاری کی زندگی خراب کر دی آپ نے۔ آپ کی وجہ سے میں نفسیاتی بن گیا ہوں۔ آپ کے ارد گرد بھی کئی میرے جیسے ہوں گے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی شادی وقت پر کروا دیں، ورنہ وہ گناہ بھی کریں گے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ بھی ہوں گے، شادی کے بعد جھگڑے بھی ہوں گے، اور کسی معصوم لڑکی کو بنا قصور کے طلاق کا داغ بھی لگے گا۔ پیروں پر کھڑا ہونا، نوکری کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سب کچھ ساتھ ساتھ شادی کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ وقت پر اپنے بچوں کی شادی کر دیں، مسلمان گناہوں سے بچ جائیں گے اور بہت سی طلاقیں بھی نہیں ہوں گی۔ شکریہ۔